غوث اعظم قطب عالم محبوب سبحانی راز ربانی شیخ عبد القادر جیلانی. آج میری طبیعت خوش ہو گئی راجم میں جلسہ دیکھ کر. جلسے کو دیکھ کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ راجم کے نوجوانوں نے سب بوڑھوں کو بھی متحد کر دیا. ان بڈھوں کی زندگی تو پوری ہو گئی ہے. لڑتے لڑتے نوجوانوں تم تو متحد رہو آپس میں. سمجھ گئے نا؟ متحد رہو. جب بات آ جائے مصطفیٰ کے دین کی ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ. قادری بھی اسی جھنڈے کے نیچے, چشتی بھی اسی جھنڈے کے نیچے, نقشبندی بھی اسی جھنڈے کے نیچے, سہروردی بھی اسی جھنڈے کے نیچے, رضوی بھی اسی جھنڈے کے نیچے, اشرفی بھی اسی جھنڈے کے نیچے, برکاتی بھی اسی جھنڈے کے نیچے. یہ پیری مریدے کے جھگڑوں میں مت پڑو. یہ پیر اپنے چکر میں لڑواتے ہیں. سمجھے نا؟ یہ اپنے چکر میں رہتے ہیں کہ دوسرے پیر کے پاس چلا گیا تو کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے. بات سمجھ میں آئی نا؟ لہذا یہ دوسرے کے پاس نہ جائے. اس لیے کیا رکھا ہے اس میں آپ نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. سمجھے نا؟ تو اس چکر میں پیر صاحب کو بھی مرید جاننے لگتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اما ستیا پیٹ کے رکھ دیے پیری مریدی کی. چندہ, زکات, خیرات, فطرہ, امداد, یہ وہ سب. اب پیروں پیری مریدی کرنے والوں کے یہ کام تھوڑی ہوتے ہیں. ارے پیر تو وہ ہوتا ہے جو خود بھوکا رہتا ہے اور مرید کو کھلا دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, حضور جمال ملت, زندہ باد. اپنی صدا ربی رضا, زمال رضا, زمال رضا, زمال رضا, زمال رضا, زندہ باد. اللہ اکبر. تو عرض کرتا چلوں کہ میرے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین سرکار سیدنا مفتی اعظم محمد مصطفیٰ رضا خان مجدد مات حاضرہ دارالافتاء میں رات کے 2-3 بجے تک یا تو فتویٰ نویسی فرماتے تھے یا مطالعہ کتابوں کا کرتے رہتے تھے. آج کا زمانہ اور ہے کہ رات بھر جاگتا ہے اور دن بھر سوتا ہے. سمجھے نا؟ ہما الو کی خصلت کے ہو گئے جب سے یہ لاک ڈاؤن لگا ہے. سمجھے نا؟ بچوں نے اسکول جانا بند کر دیا, رات بھر جاگتے رہیں گے, موبائل دیکھتے رہیں گے اور دن میں پڑے میں سوتے رہیں گے 3 بجے تک. سمجھے نا؟ میرے پیر و مرشد تاجدار اہل سنت پیشوائے امت نور الاسلام والمسلمین مجدد مات حاضرہ سرکار مفتی اعظم رات کے 2-3 بجے تک مطالعہ کرتے تھے یا فتوے لکھا کرتے تھے دارالافتاء میں بیٹھ کر تنہا. سردی کے دن ہوتے تھے, برسات کے دن ہوتے تھے, گرمی کے دن ہوتے تھے. تو گھر کی خواتین کیا کرتی تھیں کہ تھالی میں کھانا سجا کر روٹیاں اور سالن وغیرہ سب رکھ کر اوپر سے کپڑا ڈھک کر مفتی اعظم کے پلنگ پر رکھ دیا جاتا ہے کہ حضرت دیر رات کو تشریف لائیں گے, جو بھی ہوگا تھوڑا بہت تناول فرما لیں گے. دیر رات کو حضرت تشریف لے جاتے, جو رکھا ہوتا تناول فرما لیتے. اللہ. اب کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دارالافتاء کی لائٹ جل رہی ہوتی تھی, مہمان رات کے 2-3 بجے آتے تھے تو وہ کھٹکا کر دیا کرتے تھے. حضرت دروازہ کھولتے تھے, السلام علیکم حضور, آئیے آئیے. کہاں سے آ رہے ہیں؟ حضور بمبئی سے آ رہے ہیں.
حضور گوندیا سے آ رہے ہیں، حضور ناگپور سے آ رہے ہیں، حضور آسام سے آ رہے ہیں، حضور بہار سے آ رہے ہیں۔ حضرت کی دستبوسی کی، حضرت نے اندر سب سے پہلے پوچھتے تھے آپ نے کھانا کھایا؟ واہ اور اس زمانے میں قدم قدم پر ہوٹل نہیں ہوتے تھے، ٹرینوں میں ایسے کھانا نہیں ملتا تھا، سمجھے نا؟ لہذا جو ہے اپنے حضرت کے سامنے کون جھوٹ بولتا، سب گردن جھکا لیتے۔ حضرت فرماتے آپ لوگ بیٹھیے میں کھانا لاتا۔ اب اندر جا کے مستورات کو نہیں جگاتے تھے، خادماؤں سے کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ اپنا کھانا جو پلنگ پہ رکھا ہوتا تھا اٹھا کر لے آتے تھے، کہتے تھے پہلے آپ کھانا کھا لیجیے۔ اللہ اگر سنانے پر آؤں کہ پیر کیسا ہوتا ہے تو خدا کی قسم تمہیں اس آسمان کے نیچے کوئی پیر ہی نظر نہیں آئے گا جس طرح سے مجھے نظر نہیں آتا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے اور کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ بہرحال پیر مریدی کے جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے، سمجھے نا؟ لواء الحمد مصطفیٰ کی شان ہے، ایک ہی جھنڈا مصطفیٰ کا ہوگا، سارے جھنڈے اس کے نیچے ہوں گے، سمجھے نا؟ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور عقائد اہل سنت اور عظمت مصطفیٰ پر متحد رہو مسلمان، تمہیں کوئی کمزور نہیں کر سکتا۔ دوسرے کے درد کو اپنا درد سمجھو، دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھو۔ دوسرے کی خوشی سے حسد کرنے والے اور غم کرنے والے کبھی زندگی میں خوشی کو نہیں پایا، اور دوسرے کو غم کو اپنا غم سمجھنے والے زندگی میں کبھی غم کو نہیں پاتے۔ میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، کہ قبر میں مردے کو زندہ کیا جائے گا تبھی تو سوال ہوگا، تبھی ہوگا نا سوال، ہوگا نا؟ تبھی سوال ہوگا۔ جب زندہ ہوگا مردہ تبھی جواب دے گا، اگر مردہ ہے تو جواب نہیں دے سکتا۔ تو اللہ نے مردے کو زندہ کیا نا، پھر اس سے فرشتوں نے سوال کیا، اس نے جواب دیا، پھر فرشتوں نے مصطفیٰ کی شبیہ مبارک یا مصطفیٰ کی ذات کو دکھایا تو اس نے دیکھا بھی، اس کا دیکھنا اس کا بولنا بتا رہا ہے بیٹا میں پیاس بجھا رہا ہوں، پانی سے نہیں ذکر سے پیاس بجھتی ہے، بیٹھ جا للہ بیٹھ جا۔ ہاں دیکھنا بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، بولنا بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، سننا بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے، جواب دینا بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ سوال جواب ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مر جاتا ہے، سمجھے؟ ایک موت آئی پھر اللہ کے حکم سے زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد پھر دوسری موت آئی، یعنی پھر روح قبض ہوئی۔ جب روح جسم میں گئی تھی تبھی تو بولا نا، تبھی تو دیکھا نا، تبھی تو سنا نا، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تبھی تو جواب دیا۔ تو ایک بار مرا، اس کے بعد اللہ نے زندہ کیا، اور اس کے بعد پھر روح قبض ہوئی تو دوسری بار اسے موت آئی۔ بات سمجھ؟ یعنی ایک مردے کے اوپر دو موتیں جمع ہوتی ہیں، کتنی؟ دو۔ ایک انسان کے اوپر دو موتیں جمع ہوتی ہیں، چاہے میں ہوں چاہے تم ہو، چاہے تمہارے مرحومین ہو چاہے میرے مرحومین ہو، چاہے قیامت تک کے انسان ہوں، ایک انسان کے اوپر دو موتیں جمع ہوتی ہیں۔ اب سنو،
اب سنو، کان کھول کے سنو، عقیدے کے ایوان میں ہلچل مچا دینے والی حدیث بیان ہے۔ آج تک تم نے نہیں سنا ہوگا جو جمال رضا خان کو نے سنا۔ سبحان اللہ، یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے۔ ہاں ہاں، بہت ٹھنڈی سماعت ہوتی ہے راجم والوں کی، مگر میری بہت گرم تقریر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ جان رحمت دونوں عالم کے مالک کو مختار وجہ تخلیق کائنات کا وصال ہو گیا۔ اسرائیل علیہ السلام نے روح الاقدس کو قبض کر لیا، مصطفیٰ سے اجازت نہیں۔ اب صحابہ اکرام میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا، مختلف مسائل پیدا ہونے لگے، مختلف مسائل پیدا ہونے لگے۔ اب صحابہ اکرام میں سوال ہوا کہ مصطفیٰ کو غسل دیا جائے یا نہ دیا جائے؟ ہے نا، سوال ہے نا۔ صحابہ اکرام نے مصطفیٰ کو غسل دیا جائے، مصطفیٰ کو غسل دیا جائے۔ ابھی صحابہ اکرام ایک دوسرے سے محو گفتگو تھے کہ اللہ کی طرف سے تمام صحابہ پر قنوت کی طاری ہوئی اور سب کی گردنیں پڑ گئی، ایسے قنوت کی طاری ہوئی۔ اور عائشہ صدیقہ کے حجرے کے اندر ایک آواز گونجی کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب پاک ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ، عفت مصطفیٰ، چشمے میلاد نبی، سرکار کی آمد، الزار کی آمد۔ اللہ کا رسول پاک ہے، اسے غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہاں ایک بات اور آتی ہے سامنے۔ حدیث شریف کا پڑھ لینا سب کے بس کی بات ہے، مگر حدیث شریف کا سمجھنا اعلیٰ حضرت کے غلاموں کی بات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آگے سنو، ابو بکر آئے، عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، تمام صحابہ آئے، اور عمر فاروق اعظم مصطفیٰ جان رحمت کے سرانے کی طرف آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور بڑی غور سے دیکھا مصطفیٰ کے چہرے اقدس کو۔ اب غور کر، اب قبر پر جو میں نے گفتگو کی نا، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ایک انسان کے اوپر دو بار موت جمع ہوتی ہے نا، ہوتی ہے نا۔ عمر فاروق اعظم نے چہرے اقدس کو دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کے اوپر اللہ دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے اے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ، میری چشم عالم سے چھپ جانا۔ اور پھر مصطفیٰ کو غسل نہ دیا گیا تو غسل مردے کو دیا جاتا ہے، زندہ کو نہیں دیا جاتا ہے۔ اور عمر فاروق اعظم نے یہ فرما کر کہ اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں کرے گا بتا دیا کہ سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو جانے والے مصطفیٰ کو میں بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں، وہ زندہ ہے۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آنکھ والے تیری عظمت کا ستارہ دیکھیں، ہاں ہاں دیدہ گور کو کیا نظر آئے، کیا دیکھیں۔ ہاں، مسلمانوں، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا، میں نے اس مسئلے کے اوپر اپنی جانب سے بھرپور خطاب کیا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے،
اگر اس پر گفتگو اور کی جائے تو 2-3 گھنٹے الحمدللہ الحمدللہ حیات النبی پر میں کلام کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 1 گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی موضوع کے اوپر پھر نئے انداز پر گفتگو کی سعادت کبھی حاصل کروں گا۔ آپ سب کا اتحاد آپ سب کو مبارک ہو اور مجھے بھی مبارک ہو۔ بہت متحد ہو کر اس وقت رہنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنی ذات سے جس قدر فائدہ پہنچا سکتا ہو پہنچائے۔ بات سمجھنا ہے؟ تو رسول اللہ کے اگر سچے امتی ہو تو ایک دوسرے کو فائدہ ہی پہنچاؤ، ایک دوسرے کے فائدے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کی عزت سے حسد مت کرو، ایک دوسرے کی شہرت سے حسد مت کرو، سمجھے نا؟ ایک دوسرے کے کاروبار سے حسد مت کرو۔ اگر متحد رہو گے خدا کی قسم اللہ سب دیکھ رہا ہے، مصطفیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ اجر انسان کی طرف سے نہیں ہوتا کہ کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرو گے اجر اللہ کی طرف سے ملے گا۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ۔ حرمان نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں، درمان درد بلبل شیدا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جان تجلا کہوں تجھے، اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خواہ کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کہوں تجھے، وما علینا الا البلاغ۔